چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور۔ تو پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج آؤ سیکھیں قرآن، آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر، آؤ سیکھیں قرآن۔ اس میں آج ہم سبق پڑھیں گے کون سا؟ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 30۔ کون سی آیت پڑھیں گے؟ 30۔ آیت نمبر 30، ٹھیک ہے؟ اور قرآن پاک کے کتنے پارے ہیں؟ 30۔ اور آیت نمبر کون سی ہے؟ 30۔ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، اور آیت نمبر بھی آج 30 ہے، ٹھیک ہے؟ رمضان المبارک میں ہم نے کثرت سے قرآن پاک پڑھنا ہے، 30 پاروں کو ہم نے کوشش کرنا ہے۔ اچھا، بعض بچے بڑے ہم نے دیکھے کہ 2 3 4 8 10 قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، تو پچھلے رمضانوں میں الحمدللہ میری بچوں نے کوشش کی، کئی قرآن پاک پڑھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اور ترغیب دلانی چاہیے نا کہ بھائی آپ اتنے قرآن پاک پڑھیں گے تو ہم آپ کو یہ انعام دیں گے، انعام بھی دیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ خوش ہوں کہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ تو آپ بھی پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور بچوں کے جو والدین اگر دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں کہ قرآن پاک کو کثرت سے پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تو انشاءاللہ ان کو انعامات بھی دیں تاکہ ان کا دل خوش ہو اور وہ قرآن پاک کو کثرت سے زیادہ پڑھیں۔ تو آج ہم سورہ دہر کی آیت نمبر 30 پڑھیں گے۔ آپ نے مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے، ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون وما تشاءون وما تشاءون وما تشاءون إلا
مد کریں گے کیونکہ آگے ہمزہ آ رہا ہے، ہم پہلے سے مد کرا رہے ہیں آپ کو. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا وما تشاءون إلا گڈ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إلا أن يشاء الله. گڈ. اب پورے حصے کو پڑھیں، مد ہے ذرا، 3 مد ہیں، 1 2 3 اور غنہ بھی ہے. کوشش کریں گے تو سانس کھینچ کر. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. اچھی کوشش ماشاءاللہ. ان اللہ إن الله ان اللہ إن الله کان كان ان اللہ کان إن الله كان علیما حکیما. عليما حكيما. ان اللہ کان علیما حکیما. إن الله كان عليما حكيما. گڈ. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں، مل کر پڑھنا ہے آواز سے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. گڈ. ان اللہ کان علیما حکیما. إن الله كان عليما حكيما. ماشاء اللہ. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب اس آیت کے ہم قواعد وغیرہ مخارج وغیرہ سمجھتے ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور یہاں موجود بچوں نے بھی اچھے انداز سے سمجھنا بھی ہے اور سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں، اس لیے ریڈی رہنا ہے. کان لگا کر غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، کان لگا کر غور و توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور پھر بتانا بھی ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا حرف ہے واو. واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی گولائی سے. واو ہونٹ گول ہو جائیں گے تو واو ادا ہوگا. وما تشاءون میں میم الف زر ما، علی مدہ ایک الف کھینچیں گے، اور تا پر زبر ہے، حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے. شین الف زبر شا، الف مدہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل ہو جائے گا. کون سی مد ہے؟ مد متصل. کون سی مد ہے؟ مد متصل. اور شین کی ادائیگی ہوتی ہے جیم شین یا. زبان کا درمیان، تالو کے درمیان سے جیم شین یا ادا ہوتے ہیں، 3 حروف ادا ہوتے ہیں. اور شین میں ایک تفشی صفت پائی جاتی ہے، تفشی، منہ میں آواز پھیلتی ہے. ویسے تو صفات کئی ہوتی ہیں، مگر صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے ایک صفت ہے تفشی، یعنی منہ میں آواز کا پھیل جانا. یہ آپ نے اچھے طریقے سے ادا کرنی. ٹھیک ہے. حمزہ واو پیش او، واو مدہ ایک الف کھینچیں گے. نون زبر نا، حرکت ہے، نون پر کھینچنا نہیں ہے. اچھا، نون کا مخرج بتائیں، بڑا مشکل ہے. زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے مسورے، یہ نون کا مخرج ہے. زبان کا کنارہ، زبان کا کنارہ، انیاب سے ثنایا تک کے مسورے، اناپ کے سیاست کے مسوڑے، یہ نون کا مخرج ہے. صحیح ہے نا. نون کا مخرج کیا ہوا؟ زبان کا کنارہ جب انیاب سے ثنایا تک کے مسوروں سے لگتا ہے، ٹکراتا ہے، وہاں سے ہم لگاتے ہیں تو ادا ہوتا ہے نون. یاد رکھنا ہے آپ نے. آگے بڑھتے ہیں. الا، اس میں حمزہ ہے، الف نہیں، حمزہ ہے. خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے تحقیق کے ساتھ. الا، لام مشدد، ذرا رک کر ادا کریں گے. لام علی زر لا، علی مدہ ہے، اور اس کے بعد اس پہ ایک چھوٹی سی مد بھی نظر آ رہی ہے. حرف مدہ کے بعد حمزہ جب دوسرے کلمے میں آتا ہے تو ہوتا ہے مد منفصل. کون سی مد ہوتی ہے؟ مد منفصل. کون سی مد ہوتی ہے؟ مد منفصل. یہ کون سی مد تھی؟ مد متصل. یہ متصل تھی اور یہ منفصل ہے. گڈ. ان یشاء اللہ. اب یہاں پہ این میں نون ساکن کے بعد پہلے تو حمزہ کو خوب ظاہر کریں گے
اور نون ساکن کے بعد یا آ گیا حروف یرملون میں سے، جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون آتے ہیں تو ادغام ہوتا ہے، حروف یرملون آئے تو ادغام ہوگا۔ اب لام اور را ہے تو ادغام بلا غنہ ہو جائے گا، نون ساکن تنوین کے بعد یا واو میم نون یہ چار حروف آ جائیں تو ہوگا ادغام 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 مال غنہ ہوگا۔ تو یہاں ادغام مال غنہ ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد یا ہے، ادغام مال غنہ ہوگا، ایک الف کا غنہ کریں گے، ادغام بھی کریں گے۔ پھر ان یشاء اللہ، اب یہاں پر پھر حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل ہو جائے گا، جیم شین یا کا مخرج بتایا تھا زبان کا درمیان تعلق کے درمیان سے، اور اللہ پاک کے لام سے پہلے زبر آ رہا ہے، اللہ پاک کا لام موٹا ہو جائے گا، اللہ پاک کا لام موٹا ہو جائے گا، اور وقف کرنے میں ہو جائے گا ہا ساکن۔ اور حرف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جب حرف ساکن آ جائے تو ہوتا ہے مد عارض، کیا ہوتا ہے؟ مد عارض۔ تو یہاں مد عارض بھی ہو جائے گا، آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ ان اللہ، یہ حمزہ ہے یا الف؟ بلکہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے، جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو یہ حمزہ ہے، اس کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے تحقیق کے ساتھ، نون مشدد ایک الف کا غنہ کریں گے، ان اللہ، اللہ پاک کے لام سے پہلے زبر آ گیا، اللہ پاک کا لام موٹا کر کے پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، یاد رکھنا ہے۔ اور ہا پر زبر حرکتیں نہیں کھینچیں گے، کا نام کاف علی زبر کا، کاف کا مخرج بتا دیتے ہیں، زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ یہ کاف کا مخرج ہے، یاد رکھنا ہے۔ اور کانا کاف علی زبر کا ایک الف کھینچیں گے، نون پر حرکت ہے زبر کی نہیں کھینچیں گے، یعنی کانا کانا، ٹھیک ہے، یہ واحد کا صیغہ ہوتا ہے، جب اس کو کانا کر دیتے ہیں تو تسنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے، تو حرکت کھینچنا نہیں ہے یہاں پر، صرف کانا، کیا پڑھیں گے؟ کانا۔ قرآن میں کانا کانا کانو تینوں آتے ہیں نا، یہ سیرے ہوتے ہیں، تو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے حرکت ہے زبر کی کھینچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ علیمن، عین پر زبر ہے، عین زبر آ، لام یا زیر لی، یا مدہ، عین پر حرکت نہیں کھینچیں گے، عین ادا ہوتا ہے الگ کے درمیان والے حصے سے، لام یا زیر لی، دیکھیں یا ہو گیا یا مدہ، یہ کیا بن گیا؟ یا مدہ، اس کو ایک الف کھینچنا ہوتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں میم پر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین ہو، دو زیر کی تنوین ہے، دو پیش کی، ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتی، یعنی صرف تنوین ہونی چاہیے، کیا؟ تنوین ہونی چاہیے۔ یہاں پر ہمارا مقصد جو بتانے کا ہے کہ تنوین ہو اور اس کے بعد اگلا حرف دیکھیں گے کیا آ رہا ہے؟ ہا، حرف ہلکی میں سے۔ اچھا اب یہاں پر جو تنوین آ رہی ہے نا دو زبر کی، اس کا قاعدہ کچھ اور ہے، یہ قاعدہ کچھ اور ہے، کیا تنوین کے بعد آگے ہا موجود ہے، جب نون ساکن تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں ہوگا اظہار ہلکی، کیا ہوگا؟ سارے ہلکی، یعنی غنہ نہیں ہوگا، نہیں کریں گے یا نہیں ہوگا، تو یہاں غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور نون کو واضح کر کے پڑھیں گے، ہا حلق کے درمیان والی سے ہا پر زبر حرکتیں نہیں کھینچیں گے، کاف یا زیر کی، یا مدہ ایک الف کھینچنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے دو زبر کی تنوین کو وقف کریں گے تو الف سے بدل دیں گے، اب یہ قاعدہ ہے، اب دو زبر کی تنوین یاد رکھنی ہے، اگر یہاں دو زیر کی تنوین ہوتی یا دو پیش کی تنوین ہوتی تو قاعدہ کچھ اور ہوتا، اب دو زبر کی تنوین اور اس کے ساتھ الف بھی ہے، دو زیر کی تنوین ہو دو پیش کی تنوین ہو تو الف بھی نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھنا ہے، ہمیشہ دو زبر کی تنوین کے ساتھ ہی الف آتا ہے، جی ہاں، اور وہ الف کنورٹ ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، کس میں بدلتا ہے؟ دو زبر کی تنوین بدل جاتی ہے الف مدہ سے، تو یہ یہاں پر دو زبر کی تنوین الف سے بدل جائے گی تو ہو جائے گا وقف بالابدال مع الالف، اس کو قاعدے کو کہتے ہیں وقف بالابدال مع الالف، یعنی دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دینا، کیا کہیں گے؟ وقف بالابدال مع الالف، پورا کہیں میرے ساتھ، وقف بالابدال وقف بالابدال مع الالف، مع الالف۔ گڈ، تو یہاں پر وقف بالابدال مع الالف ہو جائے گا، دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے نام، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا، سیکھا، سنا۔ آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ آیتوں کو نہیں، صرف ایک آیت ہے، آیت کے دو حصے ہیں، ایک آیت ہے، توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں اور کس انداز سے وہ سمجھانے جا رہے ہیں، سمجھانے جائیں گے، جی ہاں، بعض قواعد وہ سمجھاتے بھی ہیں، ہمیں بتاتے ہیں اچھے انداز سے اور سمجھاتے بھی ہیں، ایک ہوتا ہے بتانا اور ایک بتا کے اچھے انداز سے سمجھا بھی رہے تھے۔ تو ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی۔ پہلا سوال ٹیم اے سے بتائیں، وما تشاؤون، شین کا مخرج ہے کیا ٹیم اے والے؟
خاموشی چھا گئی. جی جلدی بتائیے شین کا مخرج. رجب بھائی یاد نہیں آ رہا. محمد عماس جی شاد جی کو مائک دیجیے گا. جی جلدی کیجیے. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان. زبان کے درمیان تالو کے درمیان سے جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ دلا دیے ٹیم اے کو. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف. ٹیم بی سے کون بتانے کو تیار ہیں؟ دیکھتے ہیں. وما تشاؤون کی مد کون سی ہے؟ جی محمد عباد بھائی ساروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. چلیں عباد بھائی کے ہاتھ میں مائک بتا دیجیے. مد متصل. مد متصل. محمد عباد بھائی سوچ لیں. سوچ لیا. مد متصل. عباد بھائی نے مد متصل کہا. سوچ لیں. سوچ لیا. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. جی اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. 10 پوائنٹس ہو چکے ہیں ٹیم بی کے. اگلا سوال ٹیم اے کی طرف. بتائیے اللہ کی مد کون سی ہے؟ ماشاءاللہ ادھر مائک دیجیے گا. آگے بڑھائیے گا اور آگے. سب سے پہلے جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا جی ان کو دیجیے گا مائک. انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. جی نام بتائیے. محمد عدنان. محمد عدنان. کون سا قاعدہ ہے یہاں پر؟ مد منفصل. مد منفصل ہے. جی سوچ لیں. جی سوچ لیا. کیوں مد منفصل کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے. کس کے بعد آ رہا ہے؟ لام کے نہیں دوسرے کلمے میں. دوسرے کلمے میں کس کے بعد آ رہا ہے؟ مد کے بعد. کون سی مد کے بعد؟ مد منفصل. نہیں مد منفصل تو بن گئی. حرف ابھی آپ کو پہنچا دیا میں نے. حرف مدہ کے بعد. حرف مدہ کے بعد. حمزہ دوسرے کلمے میں ہے دوسرے کلمے میں. اسی لیے مد منفصل ہے. اسی لیے مد منفصل ہے. اب آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. ویسے تو آپ نے بتا دیا تھا اور محمد عدنان بھائی نے جواب درست کر لیا ہے سبحان اللہ. میری مدد کے ساتھ. ایسے ہی ہے نا. چلیں کوئی بات نہیں. ہم آپ کی مدد کرنے والے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے, سمجھائیں گے, سکھائیں گے. اور آپ نے درست جواب کر کے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں اور 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے. اگلا سوال ٹیم بی سے ہے. این میں کون سا قاعدہ ہے؟ این. مائک دیجیے گا ادھر. آگے بڑھائیں. جی مائک لیں. نام بتائیں پیارے بچے. محمد اناف. محمد اناف. اناف. محمد اناف. جی کیا غننے کا. غننے کا؟ کیا غننے کا بھائی؟ قاعدہ ہو رہا ہے کون سا غننے کا؟ کون سا غننے کا؟ اناف بھائی قاعدہ صحیح بتانا ہے. جی اب آپ کہیں ادھر بھی مدد کی تھی میری بھی مدد کر دیں. ایسے چلیں دیکھتے ہیں آپ کی مدد کرتے ہیں. بتائیں غنہ تو ہو رہا ہے آپ نے صحیح کیا. کون سا غنہ؟ غور کرنے جگہ. نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے. کون سا قاعدہ ہوا ہے؟ نون ساکن کے بعد یا آ گیا. اخفا. اخفا. اللہ. جی مائک آگے بڑھائیے برابر والے. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا مگر جواب نہیں. آپ غنہ بتا دیا یہ صحیح ہے مگر کہ کون سا غنہ ہے آپ نے قاعدہ نہیں بتایا. جی نام بتائیں. عبد القوی. عبد القوی بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حرف ارملون. عرف ارملون. کیا عرف ارملون؟ کیا عرف ارملون؟ کیا نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے. یہ تو پھر کون سا قاعدہ ہوا؟ حرف ارملون. ارے حرف ارملون قاعدے کا نام بتائیے. تو حرف ارملون تو حرف ارملون تو آ رہا ہے مگر پیارے بچے یہ بتائیے قاعدے کا نام کیا ہے؟ ادغام. ادغام. قریب آ گئے. کون سا ادغام؟ ادغام مع الغنہ. ادغام شفوی, ادغام تام, ادغام ناقص, ادغام مثلین, ادغام کیا؟ ادغام مع الغنہ. ادغام مع الغنہ. اور عبد القوی بھائی نے جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. 20 پوائنٹ سے مقابلہ برابر ہے. آخری سوال مشکل ہو یا آسان یہ بتائیے. ان یشاء اللہ یہاں وقف کریں گے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی محمد حماس بھائی کو مائک دیجیے گا. محمد حماس بھائی کیا بتانے جا رہے ہیں؟ مد عارض ہوگا. محمد حماس نے کہا مد عارض ہوگا. سوچ لیں. سوچ لیا. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے. آخری سوال ٹیم بی سے ہے. ہو جائیں تیار. جی آخری سوال. ان اللہ کان علیما حکیما. علیمن پہ کون سا قاعدہ ہوگا پیارے بچوں؟ آخر والے سے پوچھتے ہیں. جی مائک دیجیے گا. کیا نام ہے؟ محمد ریان. محمد ریان. بتائیے. الف مدہ. علی مدہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ علیمن. علیمن پہ کون سا قاعدہ ہے پیارے بچے؟ سوچیں. ٹھنڈی سانس لے رہے ہیں. قاعدہ بھول گئے. علیمن حکیمہ.
علیما حکیما، غلط ہو گیا، علیما حکیما صحیح ہو گیا. اب کیا صحیح ہوا اس میں؟ تنوین. جی تنوین. جی. کیا تنوین میں کیا کیا ہم نے؟ قاعدہ کون سا لگایا؟ جلدی کیجئے. چلے میں بتا دیتا ہوں. اخفا ہے یا اظہار، ادغام ہے یا اقلاب؟ چلے اب دو، اخفا ہے یا اظہار؟ اظہار. اظہار. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ادھر بھی مدد ہو گئی ہے. ریان بھائی ٹینشن میں آ گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے. اللہ، اتنا ایزی قاعدہ ہے، اظہار ہلکی کا قاعدہ ہے. اللہ. چلیں، اور 30 پوائنٹ سے آج کا مقابلہ برابر ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ عبد القوی بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. عبد القوی بھائی، ای یشاء اللہ، یہ کون سا قاعدہ؟ ابھی تو آپ نے بتایا تھا ادغام مال غنہ ہو رہا ہے. ادغام مال غنہ میں غنہ بھی کرنا ہوتا ہے پیارے بچے. این پڑھنا ہے. کیا؟ این. أي. ٹھیک ہے، پھر دوبارہ پڑھیں. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ان اللہ کان علیما حکیما. إن الله كان عليما حكيما. حکیمہ میں ہا کو پر نہیں کرنا، باریک رکھنا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان الله. اور اب بڑھتے ہیں ترتیل کے ساتھ. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد رضا بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. اللہ کی مد تھوڑی کمزور تھی، پوری کرنی ہے. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما.
يشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما 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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ عبد القوی بھائی نے حدر میں پڑھا اچھی کوشش کی مگر غلطیاں ہیں ان کو درست کرنا ہے اور ہمارے ساتھ ترتیل میں محمد رضا بھائی نے ترتیل میں پڑھا اللہ پاک ان دونوں کو اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے آمین اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے آمین 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 یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہو جاتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل